وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد۔ رمضان المبارک کی مناسبت سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے کو آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا تھا۔ خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو معرفت رمضان المبارک اور اعمال رمضان المبارک کے تذکرے سے ہمارے سامنے موجود ہے، اور اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ ماہ مبارک سے مربوط احکام اور معارف کو ذکر کیا ہے۔ اس میں ہم خطبے کے جس حصے تک پہنچے تھے وہ یہ تھا حصہ کہ جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کلمات میں وارد ہوا ہے کہ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ وَأَنفَاسُكُمْ فِيهِ تَسْبِيحٌ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ کہ اس میں تمہاری نیند اللہ نے عبادت قرار دی ہے، تمہاری سانسیں تسبیح ہیں اور تمہاری نیند کیا ہے؟ وہ عبادت ہے۔ یہاں پہ ہم جائزہ لے رہے تھے کہ روایات اہل بیت علیہم السلام اور آیات کریمہ میں نیند کے بارے میں کیا وارد ہوا ہے، کیونکہ نیند اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ اس کا تعلق اشتہا سے بھی ہے، یعنی جسم سے بھی ہے، اور اس کو اگر روح کی جانب سے دیکھیں تو اس کا تعلق دیگر جہان کے ساتھ ہے۔ ہم روایات کی طرف منتقل ہوتے ہیں کیونکہ ایک حصہ ہم مصباح الشریعہ میں جو امام صادق علیہ السلام سے منقول روایت تھی وہ پڑھ چکے ہیں، کہ جس میں ان منسوب کلمات میں وارد ہوا ہے کہ نیند دو طرح کی تھی، نوم محمود ہے یا نوم متعبدین ہے، عبادت گزاروں کی نیند یا قابل مدح و ستائش نیند، اور اس کے مقابلے میں وہ نیند آتی ہے جو نوم الغافلین ہے، یعنی وہ مذموم نیند ہے۔ غافلین کی نیند یعنی فرائض اور سنن اور جو فرصت اللہ نے دی ہے انسان کو وہ گنوا کے سوئے، انسان حقوق کو تلف کرے، یہ نیند انسان کے لیے مضر ہے۔ اور اسی کے ذیل میں ہم نے یہ پڑھا کہ کثرت نیند کی وجہ کثرت پانی پینا ہے، اور کثرت پانی پینا کثرت کھانے کی وجہ سے ہے۔ جو زیادہ کھاتا ہے اس کا مطلب ہے وہی زیادہ سوتا ہے، یا اسی کے اوپر زیادہ ایک یلغار یا شدت نیند کی بڑھتی ہے۔ نیند کو قابو کرنے کا بہترین طریقہ کار یہی ہے کہ انسان اپنے کھانے میں متوازن غذا کھائے، کم کھائے لیکن متوازن غذا کھائے، اور انسان نیند کے تمام ذائقوں کو نہ چکھے۔ تلخی نیند ہمیشہ باقی رہنی چاہیے، یہ کئی روایات کا خلاصہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا ہے، جو تلخی کو ختم کر دیتا ہے نیند کی، کیونکہ جاگنے میں انسان اگر جاگا رہے تو اس صورت میں تلخی اور شدت تو پیدا ہوتی ہے، ایک تکلیف کا احساس ہوتا ہے، تھکاوٹ اور خستگی کا احساس انسانی وجود میں باقی رہتا ہے۔ لہذا تلخی نیند ہمیشہ کاملاً ختم نہ ہو، اتنی ہو کہ انسانی وجود سے تھکاوٹ ختم ہو جائے۔ تھکاوٹ اتارنے کے لیے سونا یہ ممدوح ہے، قابل مدح و ستائش ہے، لیکن لذت نیند کے لیے کہ اس کی جتنی بھی لذت ہے اور چاشنی ہے وہ ساری کی ساری مٹھاس حاصل کر لے، کیونکہ نیند کی ایک مقدار ہی مٹھاس ہے، اس کے بعد اذیت ہے۔ وہ جس طرح کھانے کی ایک مقدار ہمارے لیے لذت ہے، اس کے بعد اذیت ہے۔ جب معدہ پر ہو جائے گا تو پھر مرض کا بھی سبب ہے، جلن کا بھی سبب ہے۔ تو نعمت الہی سب کی سب اسی طرح سے ہے، اس کے اندر ایک مقدار اللہ تعالیٰ نے لذت کی رکھی ہے، اس لذت کی مقدار پوری ہو جائے پھر وہ اذیت ہے۔ کوئی بھی دنیا کی آپ لے آئیں شہوت، ہر نوع شہوت، کھانا پینا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، محافل بولنا، ہر قسم کی شہوت، اس کی لذت کی ایک مقدار ہے۔ وہ لذت کی مقدار جب تمام ہو جاتی ہے تو وہ زحمت اور اذیت میں تبدیل ہوتی ہے۔ جو شہوات کے عاشق ہوتے ہیں یا جنہیں کہتے ہیں شہوت ران، جو شہوت ران ہوتے ہیں وہ اس تکلیف کو برداشت پھر کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس تکلیف کا تعلق وہ کہاں سے رہی ہے، شہوت کی وجہ سے تکلیف آ رہی ہے، تو وہ اس تکلیف کو پھر برداشت کرتے ہیں۔ یہ شہوت رانوں کی اقسام ہیں۔ لہذا جو انسان عاقل انسان ہوتا ہے وہ اس شہوتوں کی
تکالیف سے بچنا چاہتا ہے، کیونکہ خود ایک پستی ہے، حیوانی مرتبہ ہے، چھن جانے والی ہے، فنا ہو جانے والی ہے، انسانی جسم میں وقت کے گزرنے کے ساتھ اس کی صلاحیت بھی ختم ہو جانے والی ہے، لہذا عاقل انسان مستقبل اپنا دیکھ لیتا ہے، اس لیے وہ شہوات سے کنارہ کش آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ اب یہ جب لذت کی مقدار پوری ہو جائے تو تکلیف ہے، جو شہوت ران ہے وہ اس تکلیف کو جھیل کے بھی لذت حاصل کرنا چاہے گا، شہوت کی لذت کو حاصل کرے گا۔ اب دین اسلام یہاں پہ کیا درس دیتا ہے؟ وہ یہ نہیں کہتا کہ لذت چکھو ہی نہ، یہ تو رہبانیت ہو جائے گی، لذت کے چکھنے سے انکاری نہیں ہے، چکھنی چاہیے لذت۔ حدیث الطیر کے عنوان سے روایات ہمارے پاس آئی ہیں، ازدواجی زندگی کے اعتبار سے روایات آئی ہیں، یا یہ جملہ شیعہ سنی کتب میں ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس نے سنت نکاح سے روگردانی کی وہ شخص مجھ سے تعلق نہیں رکھتا۔ لذت کے اندر اللہ نے حقوق رکھ دیے ہیں، اگر لذت ہی ختم کر دیں تو پھر حقوق کون سے؟ خانوادے کے حقوق، خانوادہ تشکیل پائے گا تو اس کے حقوق آئیں گے نا، جب بیوی بچے ہوں ہی نہ، بہن بھائی ہوں ہی نہ، تو پھر کون سے ان کے حقوق آئیں گے؟ لہٰذا خداوند متعال نے انہی لذتوں میں حقوق رکھے ہیں، انہی لذتوں میں شریعت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اگر یہ ساری کی ساری لذتیں ختم کر دیں تو واجب حرام پھر کہاں پہ رہے گا؟ وہ کھاتا ہی نہیں ہے کہ واجب حرام کی بات آئے۔ اس نے سونے کی مقدار اتنی کم رکھی ہے کہ کوئی واجب حرام کے اس کے چھٹنے کا چانس ہو۔ لہٰذا لذت کے چکھنا دین اسلام نے ضروری قرار دیا ہے، لیکن لذت کی مقدار میں ایک نوع تلخی کو باقی رکھنا، اس کو بھی خصوصی طور پہ توصیہ کیا ہے یا خصوصی طور پہ سفارش کی ہے انسان کو، یعنی رہنمائی کی ہے کہ پوری مقدار لذت کو اگر حاصل کر لے، حرام نہیں قرار دیا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ حلال حرام اصل حدود ہیں، اصل حدود حلال حرام ہیں، لیکن اس حلال حرام میں بھی آئیڈیل ترین صورت کون سی ہے جو انسان کی تربیت کے لیے ضروری ہے، انسان کی نجات کے لیے؟ بڑا انسان ہلکا پھلکا رہتا ہے، پرسکون زندگی بسر کرتا ہے، کب؟ جب لذت کی تمام مقدار کو حاصل نہ کرے، کچھ اس کی تلخیوں کو رہنے دے۔ اسی طرح نیند بھی ہے کہ نیند کی تمام مقدار کو حاصل کر لے تو وہاں پہ اس کے لیے پھر لذت کی اس نے تمام کے تمام مراحل نیند کے حاصل کر لیے، یہاں پہ ایک نوع اضطراب بھی پیدا ہوتا ہے اور انسان کے لیے بعض چیزوں کے چھٹنے کا سبب بھی پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایک انسان نیند کو چکھے، نیند سوئے اور تھکاوٹ اپنے بدن کی اتارے، اتنی مقدار سوئے، ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک جوان کی نیند 5 سے 6 گھنٹے بہت ہو، تو زیادہ سے زیادہ کتنی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 8 گھنٹے۔ 8 گھنٹے کے بعد تو میڈیکلی طور پہ بھی مضر ہے، نقصان دہ ہے طبی طور پہ، یعنی وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے، وجود کا، بدن کا نقصان ہے، اس میں امراض اسے لاحق ہو جائیں گے، طرح طرح کے نفسیاتی امراض میں جکڑا جائے گا۔ اس وقت پوری دنیا میں، ابھی عالم اسلام میں بھی یہ صورت بن گئی ہے کہ تیزی سے ایک مرض پھیلتا جا رہا ہے اور وہ نفسیاتی مرض ہے۔ نفسیاتی امراض انہی چیزوں سے لگتے ہیں، لہذا نفسیاتی امراض کے بھی لگنے کی وجہ زیادہ سونا، تنہائیوں میں زیادہ رہنا، بے صبرا پن آ جانا، کسی کام کاج میں مشغول نہ ہونا، وہ بہت اذیت میں وقت کاٹتا ہے۔ یعنی ایک بندے کو اس پوری جگہ کی صفائی کرنے پڑے، اس کی اذیت کم ہے، اور وہ 5 منٹ جو نفسیاتی اذیت کاٹتا ہے وہ بہت سخت ہے اس کے لیے، بہت سخت۔ یہ بات اب وہ نہیں جانتا، کیونکہ ہمارے ہاں کام کاج کے اوپر کم تاکید کی گئی ہے، جبکہ دین اسلام نے تو فلسفہ مزدوری بیان ہی محنت کی ہے، نہ کہ اجرت۔ مزدوری اجرت کے لیے نہ کرو، مزدوری محنت کے لیے کرو۔ محنت کے تصور دین اسلام نے کی، یعنی آپ اگر ایک کتاب لکھیں تو کتاب کا نام یہ بننا چاہیے تصور مزدوری محنت ہے، نہ کہ تصور مزدوری یعنی جاب کیوں کریں؟ نہ سیلری کے لیے، کام کے لیے۔ فلاں جگہ کے ساتھ معاہدہ کیوں کروں؟ کام کے لیے۔ کام کی قیمت ہے دین اسلام میں، اس لیے اجرت کے لیے ہر چیز نہیں ہے۔ اجرت انسان اپنے آپ کو فروخت نہ کرے، جو فروخت کرنا اپنی قیمت لگاتا ہے فروخت ہوتا ہے وہ، پھر اس کے اوپر کئی آقا بن جاتے ہیں، ایک آقا نہیں ہوتا، کیونکہ فروخت کر رہا ہے۔ تو مارکیٹ میں تو ایک چیز اسی طرح سے ہوتی ہے، اگتی ایک جگہ پہ ہے، پھر ہول سیل میں ایک جگہ آتی ہے، ہول سیل سے ایک اور مارکیٹ میں آئے گی، اس مارکیٹ سے پھر
ڈیلر تک پہنچے گی، ڈیلر دکانوں تک پہنچائے گا، دکانوں سے گھروں تک آئے گی۔ تو کئی آقا ہوتے ہیں ادھر، ایک آقا نہیں ہے ادھر۔ خلاصہ کلام کہ نیند بھی اسی طرح سے ایک مٹھاس بھی ہے، اور اس مٹھاس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نعمات رکھ دی ہیں۔ جو اس مٹھاس کو کاملاً چکھتا ہے اپنی زندگی کے دن بھی کم کر دیتا ہے، بے برکتیوں کا حصول بھی اس کے لیے ہوتا ہے۔ لہذا تلخی نیند انسان کے وجود میں ایک نوع باقی رہنی چاہیے، اور ہم اس تلخی کا اثر جانتے ہیں کہ کیا انسانی وجود میں نکلتا ہے۔ انسان اس تلخی میں کافی ایک اذیت محسوس کرتا ہے اپنے وجود میں۔ نیند جب برداشت کرتا ہے، کیونکہ یہ عام چیز ہے، برداشت کرنا ہی پڑتی ہے، لیکن انسان جو برداشت کرتا رہتا ہے عادی بن جاتا ہے۔ جو نیند سے نہیں لڑتا وہ کبھی بھی اس کا عادی نہیں بنتا۔ لہٰذا نیند سے لڑنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا، جیسے بھوک اور پیاس ایک ریاضت ہے۔ رمضان المبارک ایک ریاضت ہے۔ 40 دن ایک عمل جب انجام پاتا ہے، وہ انسانی نفس کا ایک حصہ، جیسا کہتے ہیں نا پودا زمین پہ اب لگ چکا ہے، بڑھ رہا ہے یا نہیں یہ الگ بات ہے، ایک اچھی صفت ہو یا بری صفت ہو، وہ انسانی نفس کے اندر اگتی اس وقت ہے، یعنی اس سے پیوست اس وقت چپک اپنے آپ کو رکھیں جہاں پہ اب اس سے اگر چھٹکارا پانا چاہتا ہے۔ پہلی بات ہے کہ یہ بری چیزیں انسان میں اگنی نہیں چاہیے تھی، تربیت کے ایسے مراحل گزرنے چاہیے، لیکن اب اگ آئے ہیں تو ایسی جگہ پہ لے کے جائے جہاں پہ کوئی زبردستی اس سے یہ والے امور چھٹوائے، یعنی ایسا برنامہ، ایسا ادارہ اس کے لیے ہو جس ادارے میں اسے 5 سے 6 گھنٹے سے اوپر سونے نہ دیا جائے، وہ اس کی تکلیف اور تلخی کو اپنے وجود میں محسوس کرے، یہ تربیت گاہ اس کے لیے بن جاتی ہے۔ ہم روایات کی طرف دوبارہ پلٹتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی انہی امور کو آگے اہل بیت علیہ السلام کی روایات سے ملاحظہ کرتے ہیں، کیونکہ زیادہ سونا خود ایک قباحت ہے۔ کوئی بھی دنیا کی لذت ہو، کھانا ہو، پینا ہو، نیند ہو، حتیٰ کہ جنسی شہوات ہو، اس میں اگر ایک نوع لذت حاصل کرے گا تو برقرار رہے گا، ایک نوع تلخی یعنی نفس کو اس سے لڑائے گا تو نفس اس کے سامنے جیدار بن کے لڑ سکے گا۔ جو نفس کو ہمیشہ لذت کے سامنے گرا دیتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے نفس کا غلام بن جاتا ہے، اور جو نفس کا غلام بنتا ہے وہ ہزاروں آقاؤں کا غلام بن جاتا ہے، 1000 آقا ہیں اس کے لیے۔ لیکن جو نفس کا غلام نہیں بنتا، اس کا صرف ایک آقا ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے۔ ایسا اس امر کو ذہن نشین رکھیں کہ نیند میں یہ کہنا کہ میری نیند نہیں پوری ہوئی، اسے ایک اچھا جملہ شمار کریں، حوصلہ افزا جملہ شمار کریں، میری نیند نہیں پوری۔ کوئی کہ میری نیند پوری ہے، اس کو حوصلہ افزا جملہ شمار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ تلخی نیند کے چکھے بغیر کوئی مقام نہیں ملتا، یہ ذہن نشین کر لیں۔ تلخی نیند کی تلخی محسوس کیے بغیر کسی کو کوئی مقام حاصل نہیں ہوتا۔ الکافی میں ایک صحیح سند روایت ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ کل آپ کی خدمت میں اس کا تذکرہ کیا تھا۔ یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی جو روایت ہے معتبر بھی ہے اور بڑی خوبصورت روایت ہے۔ ہمارے ہاں یہ ایک عجیب مزاج، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بنا کہ ہمیں ہر چیز جو ہے وہ معجزات اور فضائل کے باب میں رکھنا شروع کر دی، وہ معجزات اور فضائل کے باب سے باہر ہی نہیں آتا، جبکہ اہل بیت علیہ السلام نے انسانی زندگی اور انسانی کمالات سب کو ذکر کیا۔ نیند ایک بڑے جہان کو کھولتی ہے۔ قبر میں ہم نے جانا ہے یا نہیں جانا؟ سوال پیدا ہو گیا کہ قبر کیا ہے۔ ابھی انشاءاللہ ابھی آپ روایت آگے پڑھیں گے تو اس میں آپ کے لیے بڑے خوبصورت اور تعجب آور چیزیں سامنے آئیں گی کہ قبر انسانی، اس کو بیان کرنے کے لیے کہ قبر کیا ہے، اگلا جہان کیا ہے، قیامت کیا ہے، روایت میں آئے کہ اللہ تعالیٰ نے نیند رکھ دی، خواب رکھ دیا۔ پہلے خواب نہیں آتے تھے لوگوں کو، تو ابھی انشاءاللہ تعالیٰ اسے روایات کے ذیل میں دیکھتے ہیں۔ ابھی خلاصہ کلام یہی تھا کہ نیند کی تلخی کو چکھیں، کیونکہ امام صادق علیہ السلام کی روایت کا اختتام اسی کے اوپر ہو رہا تھا کہ قانتین جو ہیں وہ شوق رکھتے ہیں، رغبت رکھتے ہیں، اور تلخی نیند کو چکھنے میں کمال ہے۔ نہج البلاغہ میں کئی جگہوں پہ تکرار مضمون ہے امیر المومنین علیہ السلام کا۔ اس روایت کو دیکھیں، یہ روایت الکافی میں ذکر کی گئی، جلد نمبر 1 صفحہ 514 میں حدیث نمبر 27 ہے۔ احمد بن اسحاق امام نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام ان کے خصوصی صحابی گزرے ہیں،
اور امام زمان علیہ السلام کے بھی خصوصی صحابی اس طور پہ رہے ہیں کہ انہوں نے دیدار کا شرف حاصل کیا ہے۔ اور وکیل، خاص وکیل تھے امام نقی علیہ السلام اور امام عسکری علیہ السلام، ہر دو کے وکیل تھے اور قم میں ہی ہوتے تھے۔ احمد بن اسحاق قمی، آج ان کا نام ہر شیعہ کو آنا چاہیے، احمد بن اسحاق القمی۔ انہی کو حکم دیا امام عسکری علیہ السلام نے کہ قم میں مسجد بنائیں، یہ جو مسجد امام حسن عسکری علیہ السلام کے نام سے معروف ہے۔ انہی کو کہا کہ قم میں ایک مسجد کو آباد کریں۔ لہٰذا احمد بن اسحاق ایک بہت معتمد شخصیت ہیں، بہت قابل اعتماد شخصیت ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں امام عسکری علیہ السلام کی خدمت میں ایک دن داخل ہوا، فسألتہ ان یکتب، میں نے ان سے خواہش کی کہ آپ کچھ لکھیے، لأنظر الی خطہ، تاکہ میں آپ کے خط سے واقف ہو جاؤں، آپ کی لکھائی سے واقف ہو جاؤں، جہاں پہ آپ کی لکھائی ہو میرے علم میں آ جائے، کیونکہ حالات بڑے سخت ہوا کرتے تھے۔ امام عسکری علیہ السلام کو سامرہ میں ایک محلہ تھا، عسکر نامی محلہ، اس میں ایک قسم کا قید و بند کیا ہوا تھا۔ عسکر محلہ کہتے ہیں کسی بھی شہر میں جو سب سے نچلا محلہ نہیں ہوتا، مثلا آپ لاہور میں چلے جائیں تو یہ بھاٹی سائڈ کے سارے محلے نچلا محلہ شمار ہوتا ہے، تو عسکر محلہ تھا جہاں پہ یہ غریب فقیر بیچارے سپاہی رہتے تھے۔ تو ان جگہوں پہ غربت بھی ہوتی ہے اور رہائش بھی، زندگی بھی سخت ہوتی ہے۔ ادھر امام عسکری علیہ السلام اور امام نقی علیہ السلام کو ایک نوع نظر بند کیا ہوا تھا، تو اس لیے خط کے انداز کو اور پہچان سے واقفیت حاصل کر کے اصحاب سمجھ لیتے تھے یہ مکتوب امام عسکری علیہ السلام کا ہے یا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے سامنے لکھیں تاکہ میں پہچان لوں، اذا ورد فاعرفہ اذا ورد، کہ میرے پاس جب بھی یہ خط آئے یا کوئی مکتوب آپ کا آئے تو میں آپ کے اس طریقے تحریر سے سمجھ لوں، یہ جو کہتے ہیں نا لکھنے کا انداز، لکھنے کے انداز سے سمجھ لوں یہ آپ کا ہے یا نہیں۔ فقال نعم، امام نے فرمایا کہ میں لکھ کے آپ کو دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد امام نے کہا کہ یا احمد ان الخط سیختلف علیک من بین القلم الغلیظ الی القلم الدقیق۔ اس وقت دو طرح کے قلم ہوتے تھے، ایک ہے باریک نوک والا قلم ہوتا تھا اور ایک موٹی نوک والا قلم۔ تو امام نے فرمایا کہ دونوں کی لکھائی مختلف ہوتی ہیں، اس لیے فلا تشکن، اگر تیرے پاس ایسی صورت آئے کہ جس میں باریک قلم سے لکھا ہوا ہے تو وہ فرق کرے گا موٹے قلم سے، تو شک نہ کرنا، غور کر کے تم نے لینا ہے، اس لیے خط کے میرے اس انداز تحریر کو اچھی طرح پہچانو۔ اس وقت اصل میں طریقہ کار ہی یہ تھا، وہ مکتوب چپکے سے لے جاتا، اس پہ یہ چیزیں نہیں لکھی ہوتی تھی قال الامام الحسن العسکری علیہ السلام، یہ بات تو نہیں لے سکتے تھے کیونکہ سختی انتہائی سخت دور تھا، تو خالی مکتوب کی سطریں ہوتی تھیں، کوئی اوپر نیچے نام نہیں ہوتا تھا۔ وہ نام پہچانتے اصحاب کیسے تھے؟ امام علیہ السلام کے انداز تحریر سے پہچان لیا کرتے تھے یہ امام عسکری علیہ السلام کا ہے یا نہیں ہے۔ ثم دعا بالدوات فکتب، امام علیہ السلام نے قلم دوات منگوایا اور لکھنا شروع کیا۔ فجعل یستمد الی مجرى الدوات، وہ بار بار اس دوات میں اس کو قلم کو بھگوتے اور پھر لکھتے تھے اور اس سے مدد لیتے تھے۔ فقلت فی نفسہ، میں نے اپنے دل میں سوچا، احمد بن اسحاق کہتے ہیں، وہو یکتب، کہ حالانکہ امام ابھی لکھ رہے تھے، امام لکھ رہے ہیں، یہ اپنے دل میں سوچ رہے ہیں کہ استوہبہ القلم الذی کتب بہ، کہ میں ان سے یہ قلم لے لوں، استوہبہ، میں ان سے گزارش کروں کہ مجھے یہ قلم دے دیں جس سے آپ لکھ رہے ہیں، تبرکاً لینا چاہ رہے تھے۔ فلما فرغ من الکتابہ، جب امام علیہ السلام کتابت سے فارغ ہوئے، اقبل یحدثنی، تو مجھ سے باتیں شروع کر دیں۔ وہو یمسح القلم بمندیل الدوات ساعۃ، تو کچھ لحظے امام علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے قلم کو مس کرتے رہے، بمندیل الدوات، دوات کی اسی حصے سے، مندیل رومال کو بھی کہتے ہیں، کوئی غلاف ایسا ہوتا ہوگا کہ جس سے وہ اسے مس کرتے رہے، ساعتاً، تھوڑی دیر تک۔ ثم قال ہاک یا احمد فناولنی، ہے کہ یہ لو اور اس کو پکڑ لو، اور انہوں نے پھر احمد بن اسحاق کو وہ قلم دے دیا۔ فقلت جعلت فداک، میں نے امام علیہ السلام سے گزارش کی کہ میں آپ پہ قربان جاؤں، انی مغتم لشیء، ایک چیز کا مجھے بڑا غم ہے، یصیبنی فی نفسی، وہ مجھے دوچار ہوں میں اس سے اپنے نفس میں، بہت اس کا غم ہے۔ وقد اردت ان اسأل اباک،
چاہتا تھا آپ کے والد گرامی سے میں سوال کروں، فلم یقضی لی ذالک، لیکن اس کی فرصت مجھے مہیا نہیں ہوئی، کیونکہ قم سے آتے ہوئے بہت وقت لگتا تھا، سال میں 1-2 دفعہ ہی حاضر ہو پاتے تھے، تو تب سفر بھی طویل ہوتے تھے، تو امام نقی علیہ السلام کی شہادت ہوگی اتنے عرصے میں۔ فقال ما ہوا یا احمد، وہ کیا امر ہے، بیان کرو کس چیز کا غم ہے۔ فقلت یا سیدی روی لنا عن آبائک، کہ ہمارے پاس آپ کے آباء و اجداد سے یہ نقل کیا جاتا ہے ان نوم الانبیاء علی اقفیتہم، کہ انبیاء علیہ السلام کی نیند جو ہے وہ سیدھے ہے، یعنی ان کا چہرہ آسمان کی طرف، سینہ اور چہرہ آسمان کی طرف ہوتا ہے اور وہ وحی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ وَنَوْمُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ أَيْمَانِهِمْ، اور جو مومن ہیں وہ قبلہ رخ ہو کے اپنے دائیں جانب سوتے ہیں۔ وَنَوْمُ الْمُنَافِقِينَ عَلَىٰ شَمَائِلِهِمْ، اور منافقین بائیں ہاتھ سوتے ہیں۔ وَنَوْمُ الشَّيَاطِينَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ، اور وہ اپنے چہرے کے بل الٹے سوتے ہیں۔ فَقَالَ كَذَلِكَ هُوَ، امام نے کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ اب یہ انشاءاللہ امام زمان علیہ السلام آئیں گے تب پتہ لگے گا کتنی ایسی روایات ہیں جنہیں ہم نے ضعیف کہہ کے ایک طرف رکھا ہوا ہے، ان میں سے کتنی صحیح ثابت ہو جائیں گی۔ فقلت یا سیدی فإنی اجہد ان انام علی یمینی، میں نے تو بھرپور کوشش کی کہ دائیں ہاتھ سوؤں، فما یمکننی، لیکن میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے، ولا یأخذنی النوم علیہا، اصلا نیند آتی ہی نہیں ہے دائیں حصے پہ میں سوؤں۔ فسکت ساعۃ، کچھ لحظوں کے لیے امام عسکری علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ ثم قال، پھر فرمایا، یا احمد ادن منی، میرے قریب آؤ۔ فدنوت منہ، احمد کہتے ہیں کہ میں ان کے قریب چلا گیا۔ فقال ادخل یدک تحت ثیابک، اپنے ہاتھ کو اپنے کپڑوں کے نیچے داخل کرو، یعنی اپنے بدن میں، کپڑوں کے اندر اپنے ہاتھ کو داخل کرو۔ فادخلتها، انہوں نے اپنے ہاتھ کو کپڑوں کے اندر داخل کر لیا۔ فاخرج یدہ من تحت ثیابہ، امام نے اپنا ہاتھ اپنے اسی کپڑے کے نیچے سے اپنا ہاتھ نکالا۔ وادخلها تحت ثیابی، اور میرے ہاتھ کے اوپر جہاں پہ میرا ہاتھ تھا کپڑوں کے اندر اسی جگہ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ فمسح بیدہ الیمنی، اور پھر اپنے دائیں ہاتھ سے مسح کیا، علی جانب الایسر، میرے بائیں طرف کو اپنے اس سے کیا، یعنی کیا کپڑا اٹھاؤ، تھوڑا کپڑا اٹھایا تو امام نے اس کی بائیں جانب ہاتھ پھیرا، کیونکہ وہ بائیں جانب سو پاتا تھا، ہاتھ پھیرا۔ وبیدہ الیسری علی جانب الایمن 3 مرات، اور اپنے الٹے ہاتھ کو اسی وقت میری دائیں سائڈ پہ 3 دفعہ پھیرا۔ فقال احمد، کہ احمد کہتے ہیں فما اقدر ان انام علی یساری منذ فعل ذلک بی، کہ جب سے امام عسکری علیہ السلام نے یہ کام میرے ساتھ انجام دیا، یعنی انہوں نے اس عمل کو انجام دیا، اس کے بعد سے میں کوشش بھی کرتا تھا تو بائیں ہاتھ نہیں سو پاتا تھا۔ فما یأخذنی نوم علیہا، اصلاً کہ بائیں ہاتھ مجھے کبھی اصلاً نیند آتی ہی نہیں تھی۔ تو یہ امام عسکری علیہ السلام کا آپ نے دوسرا حصہ دیکھا کہ اس سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں کہ 4 صورتیں ہیں نیند کی، یعنی نیند ہمارے لیے عبادت بنے اور اس عبادت میں ہمارے لیے بہت ساری چیزیں کشف ہوں۔ یہ یاد رکھیں کہ نیند کا عالم خود ایک مکاشفہ، ایک مشاہدہ، ایک سیر معنوی، ان سب کے سب مراتب کا نام ہے۔ اس لیے جو مومن ہے، متعبد ہے، اللہ کا بندہ ہے، وہ نیند کے عالم میں بھی کسب کرتا ہے، کیونکہ دنیا کیا ہے؟ تجارت گاہ ہے، ایک منڈی ہے۔ اسے سورہ صف میں بھی قرآن نے بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا، کہ هل ادل لکم عن تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے دے۔ تو یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ تجارت یا منڈی ہے یہ دنیا۔ نیند غفلت کے لیے نہیں ہے، نیند بھی تجارت کے لیے ہے، بیداری بھی تجارت کے لیے ہے، اور نیند بھی تجارت کے لیے ہے۔ اور اس تجارت سے غفلت کرنے والی چیزیں کی ہیں، وہ ساری شہوات ہیں۔ آپ شہوات کو جم کرتے جائیں، شہوات نام ہی غفلتوں کا ہے، لیکن ہر جہان کے اندر زندگی کے کچھ لوازمات ہیں، کچھ ضروریات ہیں۔ دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے کی ضروریات کیا ہیں؟ یہی ہے، لباس ہو، مکان ہو، بیوی بچے ہوں، اور ایک خاندان ہو انسان کا، یہ ضرورتیں زندگی ہے، اجتماعی زندگی کی لوازمات ہیں۔ یہ لوازمات کیوں پورے کریں؟ تاکہ ایک مقدار اس دنیا میں زندہ رہ سکیں، نہ شہوات پوری کرنے کے لیے۔
یعنی بیوی بچے ساری کی ساری میری توجہ نہ لے جائیں، وہ غفلت کا باعث بن جائیں گے۔ اگر غفلت کا باعث بن گئے تو ان کا مقصد فوت ہو گیا، یہ تو خود میں نے اپنے آپ کو بھی ہلاکت میں ڈالا اور ادھر بھی ہلاکت میں پڑا۔ لہذا ملاحظہ آپ نے کیا کہ نیند بھی اسی طریقے سے ہے کہ نیند اس تجارت گاہ میں کمائی کا ذریعہ ہے۔ اس کمائی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں طریقہ کسب آنا چاہیے، کمانے کا طریقہ آنا چاہیے۔ کمانے کے طریقوں میں سے ایک یہی ہے کہ آداب اور اقسام نیند کو جان لیں۔ مثلا ابھی کسی نے پیسہ کمانا ہے، آج بھی منطق میں پڑھ رہے تھے کہ اگر جانتا ہو کہ تومان کا ریٹ یہ ہے، روپے کا ریٹ یہ ہے، ڈالر کا ریٹ یہ ہے، تو وہ ڈالر اور تومان کما لیتا ہے۔ یا کمائی کا طریقہ بھی آنا چاہیے، طریقہ آنا ضروری ہے نا۔ اسی طریقے سے نیند ایک تجارت گاہ میں نیند ایک کمائی کا طریقہ ہونا چاہیے، اس میں بھی صرف نیند کے بارے میں چند باتیں جان لینا کافی نہیں ہے۔ نیند کیسے میرے لیے کسب کا طریقہ کار بنے، یعنی مشاہدہ، مکاشفہ، سیر معنوی، دیدار، زیارت یا ملکوت اعلیٰ کی طرف پرواز، یہ ساری سیر یہ کیسے حاصل ہو؟ کسب ہے، یہ کسب ہے۔ غافلین کی نیند سوئیں گے تو وہ تو حیوانی مرتبے پہ گرا دے گی۔ کسب کے طریقہ کار کے لیے پہلا اصول یہ ہے اقسام نیند جانی جائے، اور دوسرا اصول یہ ہے آداب نیند جانے جائیں۔ جو اقسام نیند جان لیتا ہے اس کے لیے تشخیص دینا آسان ہو جاتا ہے کہ میں نے کیسے سونا ہے، اور جو شخص آداب نیند جان لیتا ہے وہ کسب کرنے کے لیے آغاز کم سے کم کر دیتا ہے، ورنہ وہ کسب بھی نہیں کر سکے گا۔ اس لیے ابھی آپ نے جو روایات پڑھی ہیں، 2 روایتیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ کل امیر المومنین علیہ السلام کی روایت پڑھی تھی، اور آج صحیح سند الکافی کی روایت امام عسکری علیہ السلام کی ہم نے ملاحظہ کیا احمد بن اسحاق سے کہ اس میں اقسام کتنی بیان کی گئی ہیں؟ 4۔ پہلی کیا ہے؟ نوم الانبیاء، یہ سیدھا سوتے ہیں۔ دوسرے نوم المومنین، یہ دائیں ہاتھ سوتے ہیں۔ تیسرا ہے نوم المنافقین، یہ بائیں ہاتھ سوتے ہیں۔ تیسرا نوم الشیاطین، یہ الٹے اوندھے منہ سوتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس 4 قسمیں ہیں۔ آداب نیند کی طرف منتقل ہو جائیں، اور انہی آداب میں کمائی کا طریقہ کار بھی پوشیدہ ہے، کیونکہ اقسام نیند ہم 2 روایتوں کے مجموعے کے ذیل میں پڑھ چکے ہیں۔ ایک امام صادق علیہ السلام کی روایت تھی کہ نوم المتعبدین نوم الغافلین، نوم محمود ہے، نوم غافلین ہے، اس کے یعنی نوم مذموم ہے۔ اسی طریقے سے نوم ہم کہہ سکتے ہیں قانتین ہے، جو راتوں کو کھڑے ہو جاتے ہیں اور جو اس فرصت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ بہرحال وہ بنیادی تقسیم یہی بنتی تھی۔ نوم غافلین اس کے مقابلے میں نوم متعبدین و نوم محمود تھی۔ لیکن یہاں پہ جو نیند کی 4 قسمیں ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں انبیاء، مومن، منافق اور شیطان، ان 4 میں تقسیم ہوئی یہ نیند۔ آداب نیند کی طرف آپ منتقل ہو جائیں، کیونکہ آداب نیند پھر یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ نقطہ ذہن نشین کرنا ضروری ہے، انسانی نظریات اور اعتقادات سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ عقائد کے نام پہ ہمیں ایک حصہ پڑھایا جاتا ہے۔ ایک وہ عقائد ہیں جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے تاکیدی طور پہ ہمیں بیان کیے اور صحیح سند روایات سے پہنچے ہیں۔ وہ ہر موضوع کے بارے میں ایک نظریہ ہے آپ کا، ہر شے کے بارے میں۔ نیند کے بارے میں ہمارا کیا نظریہ ہے؟ وہ جو نظریہ امام نے دیا ہے وہ نظریہ لیں گے تو ہم کہیں گے یہ اسلامی نظریے سے آگاہ بھی ہے اور آراستہ بھی ہے۔ اور وہ نظریہ یہ ہے کہ دنیا تجارت گاہ ہے، منڈی ہے دنیا، ادھر کسب کرنا ہے آخرت کو۔ جس نے کسب نہیں کیا وہی رہ جائے گا، کوئی مانے یا نہ مانے، خالی نعروں سے، شعار سے یا رسم و رواج سے کبھی بھی کسب نہیں ہوتا۔ وہ آزما کے دیکھ لے، قبر میں جائے گا تو پتہ لگ جائے گا۔ قصیدے پڑھنے سے یا صرف اور صرف اس طرح نعتیں پڑھنے سے یہ تو کسب نہیں ہوتا انسان کے لیے۔ کسب کیسے ہوتا ہے؟ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، جو انتھک محنت کرتا ہے وہ کسب کر پاتا ہے۔ جب دنیا حقیر ہے یا آخرت حقیر ہے؟ کون سی چیز حقیر ہے؟ دنیا حقیر ہے۔ اگر دنیا حقیر ہے تو جو چیز حقیر ہے وہ محنت کے بغیر نہیں ملتی، تو عالی مقام محنت کے بغیر مل جائے گا؟ یہ تو عقل بھی آ کے کہتی ہے۔ جب دنیا آپ کو اتنی زحمت میں ملتی ہے تو آخرت کے بارے میں کیسے تصور کرتے ہیں کہ میں ایک نعرہ لگاؤں گا تو وہ مل جائے گی؟ اگر اس طرح مل رہی ہوتی تو پھر تو کربلا بھی قائم نہ ہوتی۔ ٹھیک ہے، امام حسین علیہ السلام اکیلے جا کے شہید ہو جاتے،
اگر آپ انہی کو معصوم ہم مانیں اور بقیہ کو معصوم نہ قرار دیں تو کیوں بقیہ کے لیے امام علیہ السلام نے حل من ناصر کی صدا بلند کی؟ یعنی امام یہ چاہتے تھے کہ کربلا آئیں، بھوک پیاس کاٹیں، میری اتباع کرتے ہوئے زخم تلواروں کے کھائیں۔ آج بھی امام زمانہ علیہ السلام تشریف لے آئے، وہ یہ چاہیں گے کہ یہ شیعہ آئے، وہ تلواروں کے زخم کاٹے، وہ زندانوں کی سختیاں کاٹے، وہ بھوک پیاس برداشت کرے اور تکلیف اور زحمت کاٹتے ہوئے اللہ سے جا ملے۔ وہ ٹوٹکا نہیں بتائیں گے کہ تمہیں کچھ بھی نہ ہو، نہ اس دنیا میں زخم لگیں، نہ اس دنیا میں سختی آئے اور نہ آخرت میں کچھ آئے اور تم اس دنیا سے سرخرو ہو کے چلے جاؤ۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ دنیا ایک منڈی ہے، تجارت گاہ ہے، اس تجارت میں کمائی کرنی ہے۔ اس کمائی کا طریقہ ہے انواع نیند بھی پہچانے اور آداب نیند بھی پہچانے۔ امام علیہ السلام کی روایت اب آداب کے ذیل میں ملاحظہ کرتے چلے جائیں۔ میں تیزی سے روایات پڑھتا ہوں کہ ان روایات کے مصادر ہمارے پاس بعض کتب جو ہیں وہ قدیمی ہیں اور بعض میں بہار سے استفادہ کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت منقول ہے، فرماتے ہیں کہ قال اذا آویت الی فراشک، جب تم اپنے بستر میں آ کے پناہ لے لو اور بستر پہ آ کے لیٹ جاؤ، فانظر ما سلکت فی بطنک، کہ دیکھو کہ تیرے پیٹ میں کیا گیا ہے، وما کسبت فی یومک، اور یہ دیکھو کہ تم سوچو یعنی دقت کرو، غور و فکر کرو تم نے آج کیا کمایا ہے، واذکر انک میت، اور یہ یاد رکھو کہ تم میت مر جانے والے ہو، وان لک معادا، اور تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یعنی کتنے امور بیان کیے؟ 4 امور۔ پہلا کیا ہے؟ پیٹ میں تمہارے کیا گیا ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آج بھی بینگن کھائے ہیں، کل ٹینڈے کھائے تھے، آج پھر دال کھا رہے ہیں تو گوشت کب ملے گا۔ پیٹ میں کیا گیا ہے حلال حرام کے اعتبار سے۔ اگر حلال حرام کے اوپر دقت کرنے لگے تو انسان جو ہے وہ پریشان ہو جائے گا۔ حرام چیزیں بعض اوقات انجانے میں انسان کے لیے غذا کا سبب بن جاتی ہیں، اس لیے جو توجہ کرتا ہے وہی حلال کمائی حقیقت میں کھا پاتا ہے۔ نمبر 2، ما کسبت فی یومک، آج کے دن کیا کمایا ہے تو نے تو تجارت کرنی تھی، آج غافل رہ گیا یا کمائی ہے آخرت؟ مثلا دوسروں کے لیے کام کیا، ادھر ایک جھگڑا کیا، تیسری جگہ اپنے سر درد کے بہانے لیٹا رہا، چوتھی جگہ پہ فلاں شہوت کا شکار ہو گیا۔ اگر تو نے آج کمائی نہیں کی، استغفار کر، اپنی توانائی کو دوبارہ بحال کر۔ توانائی انسان بحال نہ کرے تو پھر اگلا دن بھی اس کا ضائع جائے گا۔ لہٰذا خطائیں ہو جائیں، اشتباہات ہو جاتے ہیں انسان سے، شہوت کے زور پہ جرائم انجام پا جاتے ہیں، توبہ کرے، استغفار کرے، یعنی پوری قوت سے اپنے اندر انرجی بحال کرے۔ استغفار کیا ہے؟ دوبارہ قوت کا لوٹانا، مانوی قوت کا دوبارہ لوٹانا، یہ استغفار اور توبہ ہے۔ وَاذْكُرْ أَنَّكَ مَيِّتٌ، یہ جتنے بھی امور بیان کیے گئے ہیں اس میں آخری 2 سب سے زیادہ تاثیر گزار ہیں، اور اس کا تذکرہ قرآن نے بھی بار بار کیا ہے، روایات نے بھی بار بار کیا، اور اسی سے گھبراتا ہے انسان۔ أَنَّكَ مَيِّتٌ، تم مر جاؤ گے۔ یعنی اگر آپ کسی کو کہ اچھا ابھی تک آپ زندہ ہیں، مرے نہیں، وہ پریشان ہو جائے گا، یار یہ ہمیشہ موت کا ہی میری سوچتا رہتا ہے۔ جبکہ دین اسلام کہتا ہے کہ کثرت سے موت کو یاد کرو، کثرت سے۔ تمہارا تذکرہ نہ کرنے سے وہ ٹلے گی تھوڑی، وہ تو آئے گی اپنے وقت پہ۔ تمہارے توجہ نہ کرنے سے بھی نہیں ٹلے گی، تب بھی آئے گی۔ آپ کسی کو نصیحت اس کی کریں یا نہ کریں، یاد دلائیں یا نہ دلائیں، تب بھی آئے گی۔ اس لیے عقل مندانہ روش کیا ہے؟ یاد دلاؤ ایک دوسرے کو موت کا وقت یاد دلاؤ۔ آپ خطبے امام علی علیہ السلام کے پڑھ کے دیکھیں، بار بار موت کو یاد دلاتے ہیں۔ جب بھی حکمرانوں کا محاسبہ کیا، محاسبوں کے اندر اسے کہتے ہیں کہ تمہیں اپنی موت کا کوئی خیال نہیں ہے، کیونکہ موت کی طرف انسان کی توجہ چلی جائے، دنیا سے اس کا تعلق ہی کٹنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے وَاذْكُرْ أَنَّكَ مَيِّتٌ، کہ تم مردہ ہوگے، میت ہوگے۔ یاد کرو، بار بار ذہن میں یاد کرو، تم نے مرنا ہے، کل مرنا ہے یا آج ہی مرنا ہے۔ وَأَنَّ لَكَ مَعَادًا، اور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ یہ ایک حدیث ہو گئی۔ یہ حدیث مشکات الانوار فی غرر الاخبار صفحہ 89 میں ہے۔ اگلی حدیث دیکھیں، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
من قرأ قل هو اللہ احد حین یأخذ مضجعہ، جب سونے سے پہلے ایک انسان بستر پہ لیٹ جائے اور اس نے بستر پہ پہنچ کر لیٹ کر قل هو اللہ احد پڑھی، غفر اللہ لہ ذنوب 50 سنہ، 50 سالوں کے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ بحار الانوار جلد نمبر 73 صفحہ 192 میں ہے۔ آپ نے دیکھا صرف ایک دفعہ قل هو اللہ پڑھیں کتنی دیر لگتی ہے، کیونکہ تجارت گاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، نیند میں پتہ نہیں غفلت کی نیند سو جائیں، کیا پتہ نیند محمود ہو، لہٰذا یہاں پر سارا دن جو ہم نے کوئی کسب کیا ہے تو فائدے میں تبدیل کریں، توانائی حاصل کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آداب کیا ہیں، 4 چیزوں کو یاد کرنا ہے اور ایک ذکر بیان ہو گیا، وہ ہے قل هو اللہ احد۔ میں نے خود بڑے بڑے ذکر نہیں ادھر حدیثیں اکٹھی نہیں کی وہ والی، ورنہ اس قدر سیسند روایات سے حدیثیں طویل، انسان 1 گھنٹہ تو سوتے ہوئے لگ جائے۔ یہ جو کہتے ہیں نا 2 گھنٹے نیند ہی نہیں آتی، وہ یہ اعمال انشاءاللہ انجام دے کے دیکھیں 15 منٹ میں نیند آ جائے گی۔ ایک ہوتی ہے نا نیند کی گولی، تو آپ اسے کورس کی کتاب پکڑا دے تب بھی نیند آ جاتی ہے، وہ پوری نیند لی ہو تو کورس کی کتاب ایسی نیند کی گولی ہوتی ہے کہ اسے جمائیاں آنے لگ جاتی ہے۔ تو جسے نیند نہیں آ رہی ہوتی اسے چاہیے کورس کی کتاب اٹھا لے، اگر نہ نیند آئے تو پھر مجھ سے کہے۔ صحیح، یہ بھی آزمودہ نسخے ہیں، مجرب نسخے، نیند کی گولی نہ کھائے، کوئی اور کتاب نہیں اٹھانی، کورس کی کتاب اٹھائیں، مثلا علم صرف کی کتاب اٹھا لیں اور اس کے صیغے بنانے شروع کریں، آپ 5 منٹ بعد سو جائیں گے۔ اس لیے یہاں پہ بھی انہوں نے آداب جو بیان کیے ہیں ان آداب کی رعایت کریں، تو وہ بڑی بڑی حدیثیں اذکار والی وہ خود سائٹ پہ کر دی ہیں، وہ انسان پڑھتے پڑھتے ہی سو جائے گا۔ تو چھوٹے چھوٹے اذکار آپ کی خدمت میں ادھر میں نے جم کر کے رکھے ہیں، اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ جو حدیثیں میں پڑھ رہا ہوں اس کے علاوہ روایات نہیں ہیں، روایات ہیں اور طویل ہیں اس میں، اور صحیح السند ہیں، اور ایک بڑا چیپٹر آیا ہے، یعنی میں خود اس چیپٹر کو دیکھ کے حیران رہ گیا کہ اس قدر اس کا اہتمام، گویا کہ ایسا اہتمام تھا کہ واقعاً ہم موت کے منہ میں جا رہے ہیں، اور اب انشاءاللہ روایات آئیں گی، حقیقت بھی یہی ہے کہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ اس موت کے منہ سے کیونکہ اللہ روز پلٹا دیتا ہے اس لیے غفلت برتتے ہیں، وہ اللہ غفلت برتنے والی نیند غفلت برتنے والی چیز نہیں ہے، یہ مردہ ہونے چاہ رہا ہے، یہ مرنے جا رہا ہے، اس کا بہت باریک ربط رہ جاتا ہے جسم کے ساتھ، تو یہ چونکہ نادان ہے، غافل ہے، اس لیے اسے پتہ نہیں ہے کہ میں اس کے اس خطرے میں 2-4 ہونے جا رہا ہوں۔ اس لیے اہل بیت علیہ مسلم کی روایات کثرت سے آئی ہیں اور صحیح سند روایات ہیں، کیونکہ یہ ہر دور میں مسئلہ مبتلا مسئلہ ہے، کیونکہ ایک مضمون پہ صحیح سند روایات کا زیادہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اس دور میں کثیر افراد کو یہ والے مسائل تھے اور انہوں نے بار بار رجوع کیا تو لوگوں کو یاد رہ گئیں، اور ان میں سے بہت سارے قابل اعتماد بندوں سے پھر ہم تک پہنچ گئیں، اور وہ جو بعض لوگوں کو پیش آتے ہیں مسائل، وہ بہت ساری روایات ہم تک پہنچی نہیں، کیونکہ وہ اکا دکا لوگوں کے مسائل تھے۔ تو یہ لوگوں سے سوال جواب کی صورت میں اکثر دین کا اکثر حصہ وہ اس طرح نہیں ہے کہ جیسے ابھی آپ بیٹھ کے درس سن رہے ہیں تو ائمہ علیہ السلام اس طرح درس دیا کرتے تھے، لوگ سوال جواب کرتے تھے، وہ سوال جواب آگے نقل کرتے تھے، جیسے ابھی احمد بن اسحاق کا واقعہ۔ اسی طرح فقہی احکام میں بھی زیادہ تر فقہی احکام سوال جواب کی صورت میں ہم تک پہنچے ہیں، بہت سارے دروس کی صورت میں بھی ہیں، بہت ساری گفتگو علمی گفتگو کی صورت میں بھی ہیں، لیکن ایک بڑا حصہ ہم تک کیسے پہنچا ہے دین کا؟ سوال جواب کی صورت میں وہ پہنچا ہے۔ آئیں اب اگلی روایت، یعنی قل هو اللہ احد کو ذہن نشین کر لیں۔ ایک تو اپنے مرنے کو یاد رکھیں، آج مر جاؤں گا، پھر کہ یار آج میں نے مرنا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی روایات میں ایک صفت وارد ہوئی ہے، کیونکہ سب سے طویل عمر قرآن کریم کے مطابق انبیاء میں انہوں نے کاٹی ہے، باقی انبیاء کی ہمارے پاس عمر نہیں آئی، ممکن ہے کسی کے اوپر ہو، یہ نہیں کہتے کوئی نوح علیہ السلام سے اوپر گیا ہی نہیں، لیکن ہمارے پاس جو اعداد و شمار آئے ہیں اس میں نوح علیہ السلام کی سب سے طویل عمر ہے، 950 سال تو فقط تبلیغ کے سال ہیں۔ ان کی صفت یہ آئی ہے کہ ہر روز جب صبح کرتے تو یقین رکھتے تھے کہ میں دوپہر کو زندہ نہیں ہوں، جب دوپہر کرتے تو یقین انہیں ہوتا تھا کہ میں شام کو زندہ نہیں ہوں، شام ہوتی تو انہیں یقین ہوتا رات کو مر جاؤں گا۔ اس طرح انہوں نے پوری زندگی گزار دی۔ آپ ایک صبح اس طرح کر کے گزاریں کہ آپ کہیں گے مجھے یقین ہے میں نے دوپہر کو مر جانا ہے، پھر اپنے اعمال کی نوعیت دیکھیں کیسی ہوتی ہے۔ صرف آپ ایک دفعہ جائیں نفس کی گہرائی میں،
کہ یار میں نے رہنا ہی نہیں ہے دوپہر کو، وہ کہے گا آ جاؤ کھانے کے لیے، کھا کے کیا کرنا ہے، مر تو جانا ہے میں نے، کہے گا آ جاؤ سونے کے لیے، کہے گا اب سو کے کیا کرنا ہے، مر جانا ہے میں نے، تو میں جا کے کوئی عمل کروں جہاں پہ میں نے جانا ہے۔ تو یہ ہے انکا میتن، انکا میتن، تو نے مرنا ہے، اسے یاد رکھ۔ اگلی حدیث دیکھیں، یہ اگلی حدیث امام صادق علیہ السلام سے ہے، فرماتے ہیں من قال حین یأوی الی فراشہ، جو شخص بھی جائے اپنے بستر پہ تو کیا کہے، لا الہ الا اللہ 100 مرہ، 100 مرتبہ کہے لا الہ الا اللہ۔ 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگتا، یہ کر کے دیکھ لیں۔ کوئی 100 کا عدد آئے تو انسان یا لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے سوچے بہت بڑی بات ہے، صحیح ہے، لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جس نے 100 مرتبہ کہہ کے سویا اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بنا دے گا۔ مجھے بتائیں نیند کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم ترین نعمت بن جائے۔ سونے سے پہلے یہ ہے، سونے کے بعد پھر کیا ملے گا، وَنَوْمُكُمْ فِيهَا عِبَادَةٌ، یہ ویسے ہی نہیں، نیند اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں عبادت رکھ دی، عبادت ہے اور کمال عبادت بنتی ہے کہ جنت بھی کما رہے ہیں، 50 سالوں کے گناہ بھی بخشوا رہے ہیں۔ پھر ابھی آگے روایتیں آئیں گی تو اس میں دیکھیں، وَمَنِ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ حِينَ يَأْوِهِ إِلَى فِرَاشِهِ 100 مرہ، اور جس نے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ 100 مرتبہ پڑھا، تحاطت ذنوبہ کما یسقط ورق الشجر، تو اس کے گناہ اس کے وجود سے اس طرح گرتے ہیں جیسے پتے جو ہیں وہ درخت سے گرتے ہیں، پتے جس تیزی سے درخت سے گرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ 100 مرتبہ پڑھا تو اس کے بدن سے تیزی سے گرنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ روایت ہمارے پاس تھی امالیہ شیخ صدوق سے، مجلس نمبر 36 ہے، حدیث نمبر 5 ہے۔ اگلی حدیث دیکھیں، اگلی حدیث جناب محمد بن مسلم سے ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ امام باقر یا امام صادق علیہ السلام ان میں سے ایک نے فرمایا، لا يدع الرجل ان يقول عند منامه، سونے سے پہلے ایک شخص اس بات کو ترک نہ کرے، کس بات کو ترک نہ کرے، اس دعا کو، یہ دعا ہے، اس دعا کو انشاءاللہ آپ اچھے طریقے سے حفظ کریں۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ وہ دعا ہے کہ امام حسن و حسین علیہ السلام کے لیے جبرائیل علیہ السلام نے اس دعا کے ذریعے سے تعویذ کیا تھا۔ ہمارے یہاں تو تعویذ ہوتا ہے نا کچھ لٹکانا باندھنا، تعویذ کہتے ہیں اللہ کی پناہ لینا۔ ان کلمات کے ذریعے سے اللہ کی پناہ میں امام حسن و حسین علیہ السلام کو دیا تھا، کیونکہ یہودی پیچھے پڑے ہوئے تھے، وہ جنات اور جادو اور کہانت استعمال کر کے ضرر پہنچانے کے چکروں میں ہوتے تھے، تو ان کی حفاظت کے لیے اللہ نے یہ تعویذ، کسے کہتے ہیں، تعویذ باندھنے کو نہیں کہتے کسی شے، تعویذ کہتے ہیں اللہ کی پناہ میں آ جانا کہ اللہ میں تو اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا، میں تیری طرف فرار کر کے آتا ہوں، تو مجھے اس سے بچا لے، اسے کہتے ہیں تعویذ۔ لہٰذا وہ کلمات دیکھیں، یہ 1 لائن بنتی ہے یا 1.5 لائن، اعید نفسی، میں اپنے نفس و ذریتی اور اپنی ذریت و اہل بیتی اور اپنے اہل بیت و مالی اور اپنے مال کو پناہ میں دیتا ہوں بکلمات اللہ تامات، اللہ تعالیٰ کے تام کلمات کے سپرد کرتا ہوں، کس سے بچتے ہوئے، من کل شیطان الرجیم، ہر شیطان رجیم سے میں محفوظ ہوتے ہوئے بچتے ہوئے، ومن کل شیطان حامۃ، اور ہر شیطان حامہ سے، ومن کل عین لامۃ، اور ہر ایسی آنکھ سے جو ملامت کرنے والی ہو۔ یہ صحیح سند روایت ہے، اور ہمارے پاس 6-7 روایات ہیں جو نظر بد پہ دلالت کرتی ہیں، ان میں سے فقط یہ صحیح سند ہے۔ نہج البلاغہ میں بھی ہے، اس کی بھی سند موجود نہیں ہے، لیکن نظر بد کا علاج کیا ہے، فقط ایک علاج ہے، اور وہ ہے قرآنی علاج، اور اس علاج کا نام ہے توکل۔ یہ ذہن نشین رکھیں، توکل علاج ہے، نہ کہ سوء ظن علاج ہے، نہ کہ حسد علاج ہے، نہ کہ خوف علاج ہے، خوف علاج نہیں ہے اس کا، سوء ظن علاج نہیں ہے، لڑائی جھگڑے ڈالنا علاج نہیں ہے، انسان کا بدگمان ہونا علاج نہیں ہے۔ علاج کیا ہے؟ اولین علاج ہے اور حقیقی علاج وہ توکل ہے، اور دوسرا علاج یہی ہے، بہت ہو تو یہ پڑھیں کیونکہ یہ صحیح سند روایت میں آیا ہے، اعیذ نفسی و ذریتی و اہل بیتی و مالی بکلمات اللہ تامہ من کل شیطان الرجیم و من کل شیطان حامۃ و من کل شیطان و من کل عین لامۃ۔ یہ روایت ہمارے پاس تہذیب الاحکام جلد نمبر 2 صفحہ
16 میں ہے، حدیث نمبر 204، کیونکہ یہ حدیث صحیح سند ہے اس لیے اس کا اہتمام بھی خصوصی طور پہ کریں۔ آگے روایت دیکھیں کہ یہ روایت ہمارے پاس بحر الانوار میں وارد ہوئی ہے، باب نمبر 44 میں، کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ینام علی الحصیر۔ یہ آداب نماز مختصر سے، بس اسی مختصر کی پر اکتفا کریں گے آداب نماز میں، بقیہ تفصیلات کے لیے آپ الکافی کی طرف رجوع کریں۔ اس کے اندر کیونکہ بہت زیادہ ہیں کہ ہم کوئی 8-10 دروس بن جائیں اگر سب کو پڑھیں تو، اس لیے بس اتنے ہی اس حدیث کے اندر انہوں نے 5-6 آداب بیان کیے ہیں۔ ان 5-6 آداب کو اختیار کر کے انشاءاللہ سوئیں تو سونے کے بعد کی دنیا پھر آگے ہم شروع کریں، جن میں سے ایک خواب ہے انشاءاللہ۔ یہ مکارم الاخلاق کتاب میں بھی روایت ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سویا کیسے کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب بھی سوتے تھے تو چٹائی پہ سوتے تھے، لیس تحتہ شیء غیرہ، چٹائی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا، نہ گدا ہوتی تھی نہ چادر ہوتی تھی۔ آپ نے یہ چٹائیاں دیکھی ہوں گی جو کھجور سے بنی ہوتی ہیں، ان کھجور کی چٹائیوں پہ سوتے تھے جس سے نشان پورے بدن میں بن جاتے ہیں، تو کوئی چادر شادر نہیں بچھاتے تھے، یعنی آرام میں بھی ایک نوع تلخی کو باقی رکھتے تھے۔ بالفاظ دیگر ہوتے ہیں نا وہ پورے بدن کاملاً نرمی کے حصار میں آ جائے، اس طرح سے نہیں سوتے تھے، بلکہ کوئی چیز تھوڑی بہت چبوتی رہے انسان کو، یعنی تھوڑی آرام کے اندر تھوڑی سی تلخی، جیسے ہوتا ہے نا کسی میٹھی چیز میں بعض کا تھوڑا سا نمک لذت دیتا ہے، تو معنوی لذت ایسی ہی ہے کہ آرام کرو لیکن اس میں تھوڑا سا نمک رکھو جو تلخی دے، وہ آپ کے نفس کی تربیت اور اس کی اصلاح کے لیے کارآمد ہے۔ اگرچہ کوئی مکمل لذت کا حصہ پورا حاصل کر لے اور آرام کا حصہ مکمل حاصل کرے، حرام نہیں ہے، لیکن تاجر نہیں ہے یہ شخص تاجروں میں سے نہیں پھر کہلائے گا۔ جو نفع بخش تجارت کرے، نفع بخش تجارت یہی ہے کہ دکان میں سوئے تو اس طرح سے سوئے کہ چوروں سے ہوشیار رہے، ایسی نیند سوئے کہ کھٹکا بھی معلوم ہو تو جاگ جائے۔ جو گہری نیند سو جاتا ہے اس کا مال چوری کر کے چور لے جاتے ہیں، اسی طرح سے یہ سوئے، اس لیے وہ چٹائی پہ سوتے تھے۔ وَكَانَ يَسْتَاكُ إِذَا أَرَادَ أَن يَنَامَ، سونے سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے۔ وَيَأْخُذَ مَضْجَعَهُ وَكَانَ إِذَا آوَى إِلَى فِرَاشِهِ، لہٰذا اپنے بستر کو معین کرتے اور جب بھی اپنے بستر کی طرف جاتے استجع علی شقہ الایمن، تو دائیں بازو کے اوپر وضع یدہ الیمنی، اپنے دائیں ہاتھ کو تحت خدہ الایمن، اپنے اس گال کے نیچے رکھتے، یوں کر کے ہاتھ یا بازو یوں کر کے لیٹ جاتے، دائیں بازو لیٹا کرتے تھے۔ یہ لیٹنے کا طریقہ، ایک ہے نیند جب گہری آتی ہے تو حالت، ایک ہے آغاز نیند میں اسی طرح سوئیں۔ انبیاء علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت شیعہ سنی کتب میں وارد ہوئی ہے، اگرچہ ساری اسانید اس کی معتبر نہیں ہیں، لیکن ہماری قدیمی کتابوں میں یہ روایت وارد ہوئی ہے۔ لہذا جب سوتے تھے تو آغاز نیند کیسے شروع کرتے تھے؟ دائیں بازو اپنے سرہانے یہ دائیں گال کے نیچے رکھتے، ثم یقول، اور پھر فرمایا کرتے اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادت، کہ اللہ جب تو اپنے بندوں کو مبعوث کر تو مجھے عذاب سے بچا لینا۔ وفی دعائہ عند مسجعہ، اور یہ ان کی دعا ہوتی تھی جب بستر پہ تشریف لے جاتے، اور مختلف اور بھی دعائیں ہیں جو ان سے منقول ہیں، ان میں سے ایک دعا آپ کی خدمت میں ذکر کی جائے۔ وہ فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک بمعافاتک من عقوبتک وَأَعُوذُ بِرِضَاكَ عَنْ سَخَطِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ اللہم انی لا استطیع ان ابلغ فی الثناء علیک ولو حرصت انت کما اثنیت علی نفسک۔ یہ ایک دعا ہے، اور ایک دعا اور پڑھا کرتے تھے کہ جب وہ نیند کے لیے تشریف لے جاتے، بسم اللہ اموت و احیا، اللہ کے نام سے میں مروں گا بھی اور زندہ بھی ہوں گا، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف بازگشت ہے۔ اور پھر اتانی جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا یا محمد ان عفریتا من الجن یکیدک فی منامک، کہ ایک جن ہے جو آ کے آپ کے ساتھ مکاریاں کرنا چاہتا ہے جب آپ سو جائیں۔ فعلیک بآیت الکرسی، آیت الکرسی پڑھ کے سویا کریں۔ ہمارے پاس اب وظائف، ہم معین ادھر ہی وظائف کر لیں آداب نیند کے لیے، اور اسی کے اوپر اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اگلے حصے میں ہم نیند کے مضرات میں آ جائیں گے کہ کیا کیا اس کے نقصان دہ نیند کے کیا نقصانات ہیں اور کیا فوائد ہیں۔
انہی کو ہم آداب نیند کو اب اگر ہم جمع کریں تو پہلا امر ہمارے پاس کیا آ گیا کہ ایک تذکر لیتے ہوئے سوئے. نمبر 2 قل هو اللہ پڑھیں، 1 مرتبہ پڑھیں. نمبر 3 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 100 مرتبہ استغفار. نمبر 4 دائیں بازو سوئیں. نمبر 5 کہ تعویذ جو کہا گیا ہے صحیح سند روایت میں آیا ہے من کل شیطان ہامت و من کل عین لامت اور آیت الکرسی. اچھا یہ ہمارے پاس روایات ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ انشاءاللہ ہم کل یہ پڑھیں گے مضمون کے نیند کے یہ تو آداب ہیں، ان آداب کی رعایت نہ کریں تو ضرر کیسے پہنچتے ہیں. اس میں یہ بات آئے گی کہ وَالنَّوْمُ الْقَلِيلُ مِنْهُ كَثِيرٌ، جو کم سوتا ہے وہ کم سونا بھی بہت بڑی نیند ہے. اور آخری ادب اس میں سے کہ اس کی تاکہ یہ موضوع ہمارا ختم ہو جائے وہ یہ ہے کہ نیند کے وقت باوضو ہو کے سو. اس کے اوپر ہمارے پاس روایات بہت ساری ہیں، صرف ایک روایت آپ کی خدمت میں بیان کر دیں. باوضو ہو کے سو، بے شک وضو برقرار رہے یا نہ رہے، وضو کر کے سو. امام صادق علیہ السلام سے تفسیر عیاشی میں روایت ہے من تطہر ثم آوى الى فراشه، جس نے وضو کیا اور وہ پھر اپنے بستر پہ آیا اور سو گیا، فراشہ کا مسجد ہی، تو گویا کہ وہ مسجد میں یا حالت سجدہ میں اس نے پوری رات گزاری. وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، اس مہینے میں تمہاری نیند اللہ نے عبادت قرار دی ہے. بقیہ مہینوں میں کتنی زحمتیں کریں تو عبادت نیند بنتی ہے، اس مہینے میں اللہ نے اتنا فضل رکھا، اتنا کرم کیا کہ تمہارا سونا عبادت شمار کر دیا. اس لیے جو شخص وضو کر کے سوئے وہ شخص گویا کہ عبادت میں رات گزارتا ہے. یہ امام صادق علیہ السلام کی روایت بہار میں وارد ہوئی ہے من بات علی وضوئہ، جس نے اپنے وضو کر کے رات گزاری، بات و فراشہ مسجدہ، اس کی رات گزر گئی اور وہ اپنے بستر پہ عبادت کی حالت میں تھا. وَإِن تَخَفَّفَ وَصَلَّى، اگر اس نے تخفیف کی اور نماز پڑھی یعنی اپنی نیند کو کم کیا، اٹھ کھڑا ہوا نماز پڑھی، ثم ذکر اللہ، اور پھر اللہ کا ذکر کیا، لم یسل اللہ شیئا الا اعطاہ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی چیز کے بارے میں وہ اس نے یسأل اللہ، اس نے جو بھی اللہ سے وہ سوال کرے گا اللہ اسے حتماً عطا کرے گا. ملاحظہ آپ نے کیا کہ یہ نیند اس کی صرف دوبارہ آپ کے پاس تقسیم پوائنٹ کی صورت میں بیان کر دوں. جو شخص سویا وضو کر کے سویا، یہ آزمانے والی چیزیں صرف سن کے گزار دینے والی نہیں ہیں، اس لیے آزمائیں اسے اپنی زندگی میں. جو شخص سویا اور وضو کر کے سویا. نمبر 2 رات کو اٹھ گیا تھوڑی نیند کے بعد، نماز شب کے لیے اٹھ گیا اور نماز پڑھی، صلی نماز پڑھی. نمبر 3 اللہ کا ذکر بجا لایا، اس میں خصوصیت سے استغفار کی، لا الہ الا اللہ پڑھا، ذکر الہی کیا. یہ 3 کام کیے. اب اگر وہ کسی شے کی دعا کرے تو ہو نہیں سکتا کہ وہ سوال اللہ سے کرے اللہ اس کا پورا نہ کرے، عطا نہ کرے. یہ نسخہ آپ دوسروں کو بھی بتا سکتے ہیں، جو حتیٰ کہ روایات میں ہے کہ کسی کے گھر میں فقر ہو اور وہ فقر دور کرنا چاہتا ہے نماز شب پڑھے. معتبر روایات میں ہمارے آیا نماز شب پڑھے. دنیا چاہتے ہو نماز شب پڑھو، آخرت چاہتے ہو نماز شب پڑھو، دونوں چاہتے ہو نماز شب پڑھو. پوری نہیں پڑھی جاتی کچھ حصہ پڑھو، کچھ حصہ نہیں پڑھا جاتا 1 رکعت پڑھو، وہ بھی نہیں پڑھی جاتی قضا کرو. آخر اس کی قیمت ہے جس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے سحر کے وقت انسان اٹھ جائے. تو یہ جو انجام دیتا ہے لم یسأل اللہ شیئا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اللہ سوال کرے، اللہ سے وہ سوال کرے الا اعطاہ، اللہ اسے وہ عطا نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا. صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.